صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں یہ عمر اور زیارات لکھ دی ہیں، اور یہ جو اقدام آپ لوگوں نے کیا ہے کہ جانے سے پہلے ہمیں کچھ معلومات مل جائیں، زائرین ایسا نہیں کرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جاتے بھی ہیں، اور خاص طور پر جو عمرہ ہے آپ کا، باقی زیارات کا مسئلہ نہیں ہے، عمرہ جو ہے وہ آسان نہیں ہے۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ 2014 میں حج پہ گیا تھا، تو یہاں ہم لڑکوں کو کتاب حج کے مسائل کئی دفعہ پڑھائے بھی ہیں، عربی فارسی سب کچھ۔ میں جب گیا تو مولانا ظہور خان صاحب تھے سرگودا والے، مجھے یقین تھا اگر وہ نہ ہوتے، کوئی رہنمائی کرنے والا نہ ہوتا، میں حج نہ کر سکتا۔ تو عام بندے کی پھر کیا روٹین ہو گئی ہے جو بغیر سیکھے جاتے ہیں۔ بہت اچھا اقدام کیا آپ نے، میرے لیے بھی باعث سعادت ہے کہ آپ کی زیارت ہوئی اور آپ کو کچھ بات کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ بہت بڑی سعادت ہے جو آپ کو نصیب ہونے جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، یہ ایک معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے اپنے گھر کے لیے، اور معصومین علیہ السلام نے آپ کو دعوت دی ہے۔ آپ لوگ بہت بڑی سعادت ہے۔ تو میں مختصر سب سے پہلے آپ کو جو عمرہ ہے اس کے احکام بیان کرتا ہوں، بہت ضروری ہیں عمرہ کے احکام۔ سب سے پہلی تو چیز ہے نیت۔ جب آپ گھر سے چلیں گے، آپ کا یہاں سے جانا، اس کی نیت بڑی مہم ہے۔ نیت زبان پہ لانا ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت یہ ہو قربتاً الی اللہ، جیسے نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نیت کرتے ہیں، اس سفر زیارات اور سفر عمرہ کے لیے بھی آپ نے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنی کہ اے اللہ تعالیٰ، صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے میں آ رہا ہوں تیری بارگاہ میں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں۔ دیکھیں، عبادت کے لیے جو چیز سب سے بڑی خطرناک ہے وہ دکھاوا ہے۔ اگر آپ یہاں سے سارا سفر کر کے جائیں، اتنا پیسہ بھی خرچ ہو، تکلیف بھی ہو، اللہ نہ کرے واپسی پر ذہن میں آ جائے لوگ ہمیں زوار کہیں گے، لوگ ہماری تعریف کریں گے، تھوڑا سا بھی دکھاوا گیا، سارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ تو نیت آپ نے کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اس ذات کو راضی کرنے کے لیے، محمد وآل محمد کی رضا حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے۔ عمرہ کے 7 اہم رکن ہیں، 7 چیزیں عمرہ میں واجب ہیں جو آپ نے، جو مرد و خواتین میں فرق ہے وہ بھی میں بیان کروں گا، تھوڑے سے 1-2 فرق ہیں، باقی سب ایک جیسے ہیں۔ 7 چیزیں آپ نے انگلیوں پہ گن لینی ہے، ترتیب سے یاد کرنی ہے۔ سب سے پہلا ہے میقات سے احرام باندھنا، کیونکہ آپ نے پہلے جدے جانا ہے، تو آپ کا یہ جو عمرہ ہے یہ عمرہ مفردہ ہے۔ عمرہ مفردہ یعنی جو حج کا عمرہ نہیں ہے ویسے عمرہ ہے، عمرہ مفردہ آپ نے کرنا ہے۔ نیت آپ نے احرام باندھنا ہے جدے جا کے، جدے جا کے آپ نے وہیں ایئرپورٹ پہ آپ جا کے احرام باندھیں گے کہ میں عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں یا احرام باندھتی ہوں قربتاً الی اللہ، آپ نے یہ نیت کرنی ہے۔ احرام کے بعد کچھ چیزیں جو احرام کی حالت میں آپ نے کرنی ہے، مرد اور خاتون کے احرام میں فرق یہ ہے، مرد نے سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا احرام کا، 2 چادریں ہوں گی، ایک وہی جیسے ہم لنگوٹ پنجابی میں کہتے ہیں باندھتے ہیں، اور دوسرا جیسے سردیوں والی چادر کرتے ہیں کہ بعض لوگوں نے کندھا نکالا ہوتا ہے، ہم نے یہ نہیں کرنا، پوری چادر جیسے سردیوں میں کرتے ہیں آپ نے چادر کرنی ہے پوری کی پوری۔ اس پورے لباس میں کسی چیز کو سینا نہیں ہے، آپ نے سلا ہوا لباس مرد کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک یہ، اور جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں جنہوں نے خواتین ہیں، ان کے لیے سلا ہوا، ان کے اپنے شلوار قمیض میں اپنے کپڑوں میں جا سکتی ہے۔ مرد کے لیے سر ڈھانپنا
حرام ہے، سر اور چہرہ، پوری گردن، سر، چہرہ، آپ نے اس طرح رومال نہیں پہننا، آپ نے کوئی سر پہ ٹوپی نہیں باندھنی، اور خواتین کے لیے چہرے کا ظاہر کرنا واجب ہے، باقی شرعی پردہ پورا کرنا ہے، چہرے کا پردہ وہ آپ نے چہرہ کھلا رکھنا ہے وہاں پر عمرہ کے درمیان۔ ایک یہ فرق ہے جو احرام میں مرد اور خاتون کے۔ دوسرا، چند چیزیں جو حرام ہیں احرام کی حالت میں، آپ نے مردوں کے لیے بند جوتا یہ جائز نہیں ہے، آپ نے ہوائی چپل استعمال کرنی ہے، اسپیشل آپ نے نہیں لی تو لے لیں، ہوائی چپل آپ نے، یہ جو بند جوتے ہیں بوٹ، احرام کے دوران آپ نے ان کو استعمال نہیں کرنا ہے۔ خوشبودار کوئی چیز بھی آپ نے استعمال نہیں کرنی ہے، صابن ہے، سینٹ ہے، عطر ہے، کوئی بھی، حتیٰ اگر اس دوران ہاتھ دھونے کی ضرورت پڑ گئی ہے تو خوشبودار صابن نہ ہو، ہاں چونکہ یہاں تو مرد کے، ہاں دونوں کے لیے ہے، دونوں کے، خوشبودار کوئی بھی چیز آپ نے استعمال نہیں کرنی، میک اپ اور اپنی تزئین و آرائش کا کوئی کام بھی یہ نہیں کرنا ہے۔ کہتے ہیں شکار، مطلب ہے مکھی آ کے بیٹھی ہے، مچھر آ کے بیٹھا ہے، کوئی چیونٹی نظر آئی ہے، کوئی کیڑا مکوڑا، کسی چیز کو آپ نے احرام کی حالت میں نہیں مارنا ہے، مچھر آ گیا بیٹھ گیا تو اس کو آرام سے آپ نے وہاں سے وہ اتار دینا ہے، مارنا نہیں ہے، ورنہ ایک دم واجب ہو جائے گا وہ، یعنی کفارہ ہو جائے گا۔ سرما لگانا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک اور اہم بات، یہ موبائل، اب صاحب موبائل بند ہے لیکن چہرہ نظر آتا ہے، شیشے میں دیکھنا، گاڑی کا شیشہ ہو، سائیڈ والا شیشہ ہو، موبائل ہو، کسی والے سے بھی جس میں آپ کی تصویر نظر آئے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مردوں کے لیے موبائل کان پہ، جو کہ چھوٹا موبائل ہو جو یہاں پہ تھوڑا سا آ جائے وہ ٹھیک ہے، ورنہ یہ موبائل آپ استعمال نہیں کر سکتے احرام کے دوران، کیونکہ جب ایسا کریں گے تو یہ جگہ چھپ جائے گی۔ ہاں بہت ضروری ہے تو ادھر فاصلے پہ رکھ کے نا، تھوڑا سا فاصلے پہ رکھ کے آپ موبائل یوز کر سکتے ہیں، اگر اچانک ضرورت پڑ جائے تو۔ یہ پورا آپ نے ٹچ نہیں کرنا ہے اس کو، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے چہرہ چھپانا جائز نہیں ہے، جوئیں مارنا یہ جائز نہیں ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں، بحث کرنا خام خواہ کسی مسئلے پہ، حتیٰ مذہبی مسئلے کیوں نہ ہو، جیسے ہمارے یہاں بحث چلتی ہے، اس دوران کوشش کرنی ہے کہ بحث مباحثہ نہ ہو۔ اور یہ آپ کا احرام، اصل میں اس کا فلسفہ یہ کہ موت کی تیاری ہوتی ہے، نہیں یہ بھی کہ ہم نے 2 سفید لباس مرد نے پہننے کا، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں آ ہوں، سفید لباس پہن کے آ رہا ہوں، رنگین لباس نہیں، میں دنیا کی رنگینیوں سے دور ہو کر تیری بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ خواتین کو بھی چاہیے اپنا سادہ لباس وہ زیادہ پہنے، اس خاص طور پر پورے اس سفر زیارات پہ، اور خاص طور پر احرام کی حالت میں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو احرام کی حالت میں جو آپ نے انجام دینی، جب آپ نے احرام باندھ لینا ہے۔ بہتر ہے ایک تو جب آپ گھر سے نکلیں ادھر سے ایک غسل کریں، آپ غسل زیارات، تمام معصومین کی زیارات کی نیت کر لیں، اور جب روانہ ہونے سے پہلے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے غسل کر لیں۔ اور ایک اور ابھی سے میں آپ کو بتا دوں، کوشش کرنی ہے آپ نے پورے سفر میں وضو کے ساتھ رہنا ہے، چاہے میری مائیں بہنیں ہیں یا آپ لوگ ہیں، وضو کی حالت میں رہنا ہے، ہر وقت وضو کی حالت میں رہنا ہے، وضو ٹوٹتے فوراً وضو کر لیں، وضو ٹوٹتے فوراً وضو کر لیں، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں، دن کو جب بھی آپ کو موقع ملے وضو ٹوٹتے دوبارہ آپ یہ اگر پورے سفر زیارات پر آپ واپسی پہ انشاءاللہ میرے لیے وہاں بھی دعا کریں گے، واپسی بھی دعا کریں گے، اگر آپ وضو کی حالت میں رہے، اس کی ایک اپنی معنویت ہے، اس کے اپنے اثرات ہیں، اصل تو تبدیلی کے لیے جا رہے ہیں نا، ہمارے اندر ایک تبدیلی ہے، ہمارے یہ سفر زیارات آپ کا ایک یادگار سفر بن جائے، تو آپ نے غسل ایک یہاں سے کرنا ہے، ایک آپ نے احرام باندھنے سے پہلے غسل کرنا ہے عمرہ مفردہ کا، قربتاً اللہ، اس میں نہ واجب کہنا نہ مستحب، خالی قربتاً اللہ۔ پھر احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نفل، واجب نہیں ہے مستحب ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ چل پڑے، اب چونکہ آپ کو رات کے دن کو سائے والی گاڑی میں سفر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کا سفر ہے ہی ماشاءاللہ رات میں، چونکہ رات کو پہنچ رہے ہیں۔ جو پہلی دفعہ آپ میں سے لوگ جا رہے ہیں
جب آپ مکے پہنچ جائیں گے، اچھا یہاں جب آپ نے احرام باندھنا ہے تلبیہ ایک مرتبہ واجب ہے، یہ سب لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں۔ تلبیہ یہ 4 جملے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ آپ لکھ لیں گے کاغذ پہ، سب کو دے دیں بار بار، یا وہاں پر ایک دفعہ کم از کم پڑھنا اس کو واجب ہے، باقی آپ جتنا پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ انشاءاللہ جب آپ حرم میں داخل ہوں گے، جو پہلی دفعہ جا رہے ہیں، بہت مہم نکتہ ہے، وہ جو پہلی نگاہ ہے نا خانہ کعبہ کی، وہ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی۔ آپ کی زندگی ایک طرف ہوگی، وہ جو پہلی نگاہ پڑے گی نا، ایسے جب مسجد میں داخل ہوں، مسجد الحرام میں پہلے داخل ہوں گے، سر آپ کے جھکے ہوئے ہونے چاہیے، ادھر ادھر نہ دیکھیں، ایسے سمجھیں کہ میں اس بارگاہ کے سامنے جا رہا ہوں۔ اور جب آپ وہاں پہنچیں گے، نیچے وہ تھوڑا سا سین نیچے ہے، اب سامنے جب نگاہ کریں گے، یکدم جب آپ کو خانہ کعبہ نظر آئے گا، وہ بہت بڑا مقام ہے، وہاں لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔ اور میں ابھی سے آپ کو گزارش کروں، میں نے کئی دفعہ میرے ساتھ حج پہ گئے ہیں، پہلی دفعہ بندہ جا رہا ہے، اس نے موبائل ہاتھ میں پہلے سیلفی بنا رہا ہے۔ وہ خدا کے بندے، آپ اللہ کے حضور پہنچ گئے ہو، سیلفی بنا کے رشتہ داروں کو بتانے کے لیے، وہاں تو بندے کو ہوش بھی نہیں رہتا۔ تو آپ نے اس عمل کو، یہ قیمتی لمحہ ہوگا جب آپ کی پہلی نگاہ پڑے گی نا خانہ کعبہ کے اوپر، بہت قیمتی لمحہ ہوگا، اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، اس لمحے کی حفاظت کرنی ہے۔ اس وقت جو دعا مانگے اللہ قبول کرتا ہے، جب پہلی نگاہ خانہ کعبہ پر پڑتی ہے، جو دعا مانگیں گے اللہ آپ کو قبول کرے گا۔ پھر آپ انشاءاللہ جب حرم میں داخل ہو جائیں گے، پھر آپ کا عمرے کا دوسرا شروع ہوگا، وہ ہے طواف۔ نیت آپ طواف آپ نے حجر اسود سے پہلے، وہاں پہ آپ موجود ہوں گے، پہلے گئے ہوئے ہیں، سبز لائٹ جل رہی ہوتی ہے، اس سے پہلے آپ نے طواف، جب اندر داخل ہونے اس مطاف میں نیت کریں گے، عمرہ مفردہ کا طواف کرتا ہوں یا کرتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ جی، عمرہ مفردہ کا احرام طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ میں آپ کو پھر ساتھ بھی ہوں گے، ریٹن بھی آپ کو میں واٹس ایپ پہ کر دوں گا ساری چیزیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر آپ نے کوشش کرنا ہے، مجھے نہیں پتا اب حالات رش نہیں ہوگا، مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان میں طواف کرنا ہے، مقام ابراہیم سے باہر چکر نہیں لگانا ہے۔ آپ نے مقام ابراہیم باہر سے کرتے ہیں، ہمارے ہاں اگر ممکن ہو تو اندر کرنا ضروری ہے، ممکن نہ ہو پھر مجبوری ہے۔ ممکن نہ ہو دوسرا بار بھی خدا نہ خاصہ آپ کو کرنا پڑے تو متصل رہنا ہے، ہاں قریب ترین، ہاں جتنا قریب ہو سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے درمیان اور کوشش کریں خانہ کعبہ کے ساتھ جو حتیم ہے نا، بالکل قریب سے بھی نہ کریں۔ طواف کے دوران آپ نے خانہ کعبہ کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، چونکہ ہاتھ لگائیں گے رخ مڑ جائے گا، رخ نہیں موڑنا ہے۔ وہ جو آگے، ہاں میں بتاتا ہوں، وہ جو آگے وہ حتیم بنا ہوا ہے، چھوٹی سی دیوار، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، چونکہ جب ہاتھ لگائیں گے تو آپ وہ باہر سے طواف نہیں ہوگا، اندر ہو جائے گا، وہ طواف آپ کا باطل ہو جائے گا۔ جب آپ نے طواف کرنا ہے، آپ کا بایاں کندھا اس خانہ کعبہ سے نہ ہٹے، خانہ کعبہ سے آپ کا بایاں وہ نہیں ہٹنا چاہیے کندھا۔ ادھر دیکھتے ہیں، تھوڑا سا چہرے کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں ادھر ادھر، ورنہ پورا آپ کا جسم اگر ہٹ گیا تو طواف کا باطل ہو جائے گا۔ یہ بایاں کندھا خانہ کعبہ کی طرف رہے۔ اس طرح آپ نے 7 چکر کاٹنے، ان کے دوران کیا پڑھنا ہے آپ کی مرضی ہے، حدیث کے ساتھ وہ پڑھتے رہیں، دعائے توسل۔ میں جب گیا تھا تو میں وہ چونکہ یاد کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا، میں دعائے توسل میں 14 معصومین کے نام ہے نا، ایک چکر میں 2 معصومین کا توسل کر لیتا تھا۔ وہ سامنے رکھ لیں دعائے توسل نا، پاک پیغمبر اور مولا علی کا پہلے چکر میں، جناب سیدہ جناب امام حسن کا دوسرے، اس طرح 2 معصوموں کا توسل کریں گے تو ایک طواف کا چکر ہو جائے گا۔ وہ بہت آسان رہتا ہے، وہ 7 دانوں کی تسبیح بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اس کو بندہ بھول جاتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا چکر ہے۔ اس دوران جو دعا مانگنا چاہیں، زبان پہ قرآن پڑھتے رہیں، جو ورد آپ ذکر میں مصروف رہیں، زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ نے یہ طواف کر لیا، طواف کا آخری چکر آپ داخل ہوئے تھے مقام اس ابراہیم سے پہلے، خارج ہونے مقام ابراہیم کے بعد، یہ درمیان میں خانہ کعبہ ہے، ادھر مقام ابراہیم ہے۔ آخری چکر آپ نے جب جانا ہے،
मकाम इब्राहिम गुजर के फिर आपने बाहर निकलना है। 2 काम आपके हो गए, एहराम और दूसरा आपका हो गया तवाफ। फिर मकाम इब्राहिम के पीछे जितना नज़दीक आपको नमाज पढ़ने दें वो, उस वक्त तो हम बिल्कुल करीब पढ़ लेते थे, रश नहीं थे जब हम गए थे। अभी आपको जितना करीब पढ़ने दो उसके पीछे 2 रकात नमाज आपने नियत करनी है, 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़ता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। जब आपने ये कर लिया तो आपके 3 अमल हो गए उम्र मुफरदा के। उसके बाद फिर आपने जाना है सफ़ा और मरवा की तरफ, उसको सही कहते हैं, सीन आइन ये सही। सही का माना होता है कोशिश करना, वहाँ दौड़ना होता है या उसका तरीका, ये चौथा अमल होगा। अच्छा, आजकल वहाँ जो सफ़ा और मरवा के दरमियान उसके 3-4 तबके बना दिए हैं। जो तबका पहाड़ी के ऊपर है उस पे नहीं जाना है आपने, पहाड़ी के ऊपर भी तबका बनाया हुआ है, नीचे 2 तबके हैं। जो नीचे वाले 2 जहाँ पहाड़ी नज़र आए आपको, वहाँ से आपने वो सही करनी है। शुरू करना है आपने वहाँ से सफ़ा से। जब सफ़ा पे पहुँचे पहाड़ी को हाथ लगा लें, वहाँ खड़े हो जाएं, वहाँ पे आप नियत करेंगे कि मैं उम्र मुफरदा की सही करता हूँ या करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। आपने सफ़ा से जाना है मरवा की तरफ, सीधी लाइन है बिल्कुल, वो बना हुआ है वहाँ रहनुमाई। जब वहाँ पे जाएंगे वो सफ़ा से मरवा, रास्ते में कुछ फासला वो सब्ज़ लाइटें ऑन होती हैं, वहाँ मर्दों ने थोड़ा सा तेज़ कदम चलने, ख़वातीन ने नहीं, ख़वातीन अपनी रूटीन से चलेंगी, मर्दों ने वहाँ वो थोड़ा सा तेज़ कदम चलने हैं। तो ऐसे दौड़ने जैसी हालत बनानी है, और जब वो लाइटें ख़त्म हो जाए फिर आप रिलैक्स दोबारा हो जाए, लेकिन ख़वातीन ने अपनी रूटीन से चलना है। सफ़ा से जब मरवा पहुँचेंगे ये आपका 1 चक्कर हो जाएगा, मरवा से सफ़ा आएंगे 2 चक्कर होंगे, फिर सफ़ा से मरवा जाएंगे 3, फिर मरवा से सफ़ा 4, फिर आपने सफ़ा से मरवा 5, मरवा से सफ़ा 6, जब आखिरी मरतबा आप सफ़ा से मरवा जाएंगे तो आपके ये 7 चक्कर। बाज़ लोगों को नहीं पता तो वो सफ़ा से मरवा के वापस आते कहते ये 1 चक्कर है, नहीं, ये 7 चक्कर इस तरह आपके हो जाएंगे। जब आपने अब वो आखिरी चक्कर आपका मरवा पर जाकर ख़त्म होगा तो आपके 4 अमल हो गए, एहराम हो गया, तवाफ़ हो गया, नमाज तवाफ़ हो गई और आपकी सही हो गई। ये 4 अमल हो गए। अब है वहाँ पर 5वां अमल, मर्दों को इख्तियार है पूरे सर के बाल मूंडें या थोड़े से मूंडें, क्योंकि अगर आपका हज का उम्रा होता, उम्र तमत्तो, फिर तो वो वाजिब था पूरा उसको सर के बाल मूंडना, उसको हल्क कहते हैं। थोड़े से बाल काटना इसको तकसीर कहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आपको इख्तियार है। ख़वातीन ने वाजिब है वो तकसीर करेंगी, थोड़े से सर के बाल काटने कहीं से भी, और बेहतर है कि आपके साथ वो अगर नाखून तराश है को थोड़े से नाखून भी काट लें और आप थोड़े सर के बाल ख़वातीन जो होंगे वो ये काट लेंगी। ये आपके हो जाएंगे 5 अमल। उसके बाद रह गए 2 अमल जो हमारे बहुत सारे, कल भी मुझे कॉल आई है, हाँ, नियत करेंगे कि उम्र मुफरदा की तकसीर करता हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। कल भी मुझे कहीं से कॉल आई है, मियाँ बीवी वहाँ पे गए, उन्होंने ये 5 अमल के घर वापस आ गए हैं। इसके बाद 2 अमल बहुत ज़रूरी हैं, वो है तवाफ़ुन निसा। हमारी फ़िक़्ह में वाजिब है, मर्द न करे तो औरत उस पर हराम हो जाती है, औरत न करे मर्द उस पर हराम हो जाता है, ये इतना ज़रूरी है। ये 5 अमल करने के बाद आपने वापस खाना काबा आना है, ठीक है। अगर बिलफर मेरे ख्याल अब तो पाबंदी ख़त्म हो गई, फ़ौरन आ सकते हैं ना जी, आप फ़ौरन दोबारा खाना कब आएंगे, आपने फिर मकाम वो हजर अस्वद से पहले तवाफ़ करना है, नियत करेंगे कि मैं उम्र मुफरदा का तवाफ़ुन निसा करता हूँ या तवाफ़ुन निसा करती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। फिर उसी तरह आपने साहब का तरतीब के मुताबिक 7 चक्कर काटने हैं सफ़ा उसके मकाम इब्राहिम और खाना काबा के दरमियान में। 7 चक्कर जब आपका तवाफ़ मुकम्मल हो गया, 6 काम आपके टोटल हो गए। उसके बाद मकाम इब्राहिम के पीछे आपने 2 रकात नमाज तवाफ़ुन निसा पढ़नी है, नियत करेंगे 2 रकात नमाज तवाफ़ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ कुर्बतन इल्लल्लाह। जब आपने वो 2 रकात पढ़ ली, उस 2 रकात की तरतीब हुई सुबह की नमाज की तरह है, जैसे सुबह की नमाज पढ़ते हैं आप। तो जब ये अमल ख़त्म हो जाएगा अब आपका उम्र मुफरदा मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद आप वापस आके एहराम वाले कपड़े उतार के आप दूसरे कपड़े
اس کے بعد آپ بند جوتے بھی پہن سکتے ہیں، پھر آپ وہ ساری چیزیں جو پابندیاں تھیں وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ ایک اور 2 نقطے بتا دوں، لازمی آپ نے یہ توجہ کرنی ہے۔ بعض حضرات ایک عمرہ کرنے کے بعد پھر ایک اور عمرہ اگر آپ کرنا چاہیں تو وہاں مسجد عائشہ سے ہوگا، خانہ وہاں مکہ کے اندر۔ لیکن 2 چیزیں ہیں، مدینہ میں جب جائیں گے زیادہ وہاں نمازیں پڑھنے کا حکم ہے۔ مسجد نبوی میں جب آپ جائیں تو جتنا ہو سکتا ہے قضا نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، وہ اس کا حکم ہے۔ مکے میں عمرے کی نسبت طواف کا زیادہ ثواب ہے۔ یہ تو آپ کا ایک دفعہ عمرہ تو مکمل ہو گیا نا، اب آپ ہوٹل پہ چلے گئے، دوبارہ آپ عمرے پہ نہ جائیں، دوبارہ عمرہ نہ کریں۔ اس سے زیادہ ثواب کس چیز کا؟ طواف کا ہے۔ وہ کیا ہوگا؟ آئیں خالی نیت کریں طواف کرتا ہوں قربتاً اللہ، وہ 7 چکر کاٹ کے 2 رکعت نماز طواف پڑھ لیں بس۔ نہیں پھر صحیح نہیں ہے، بس صرف اتنا طواف ہے، وہ صحیح صرف ہوگی اسی کے لیے، عمرہ کے لیے۔ پھر موقع ملا تھوڑی دیر آرام کیا، پھر آپ آ کے دوبارہ جتنے طواف کریں گے، طواف کا ثواب عمرہ سے زیادہ ثواب ہے۔ لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ بار بار عمرہ کر رہے ہوتے ہیں، نہیں، آپ طواف کریں گے تو زیادہ ثواب ہوگا وہاں خانہ کعبہ میں، جبکہ مسجد نبوی میں جتنی نمازیں آپ زیادہ پڑھیں گے وہ زیادہ ثواب ہوگا۔ ایک اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے بزرگ علماء کی ایک سیرت رہی ہے، وہ فرماتے ہیں ہمیں کنجوس نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ ابھی آپ یہاں سے چلیں نا تو آپ اگر نیت کر لیں کہ اے اللہ میں زیارات کے لیے جا رہا ہوں، میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، اے اللہ اس کا ثواب میرے جن کے والدین دنیا سے چلے گئے، میرے والدین، میرے مرحومین، حتیٰ بزرگان یہ سکھاتے ہیں ہمیں، آپ نیت کریں حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرحومین دنیا سے چلے گئے اور جو موجود ہیں، میں ان کی نیابت میں یہ زیارات کر رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں، زیارات کر رہا ہوں۔ آپ کو ثواب پورا مل جائے گا، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اور خاص طور پر آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں امام زمان صلوات اللہ وسلام علیہ ان کی نیابت میں میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں، آپ کا ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ تو نتیجہ کیا کہ جب آپ واپس آئیں گے کوئی آپ کو ملنے آئے گا تو آپ کہہ سکتے ہیں جی میں نے آپ کی طرف سے عمرہ کیا ہے، میں نے آپ کی طرف سے طواف کیا ہے، میں نے آپ کی طرف سے زیارت کی ہے۔ ایک ہی نیت کرنے سے کتنے سارے مرحومین کی قبروں پر سکون آ جائے گا۔ جب آپ یہ نیت کر کے نکلیں کہ میں اپنے تمام مرحومین جتنے بھی ہیں جو چلے گئے اور جو زندہ ہیں ان کی نیابت میں کر رہا ہوں۔ والدین کو خاص طور پر یاد کریں، اپنے رشتہ داروں کو خاص طور پر یاد کریں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو عمرہ مفردہ کے لیے۔ اگر اس سلسلے میں آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ سوال کریں تاکہ اس کا میں جواب دے سکوں۔ سر ایک 2 چیزیں تھوڑا سا میں بھی کلیئر کروں گا، آپ اس میں تھوڑی سی ایڈ کر دیجیے گا۔ خواتین کے لیے ریشمی لباس جو ہے، لباس کی آپ نے کہا سادہ کیا ریشم کا لباس ہے، کوئی نہیں، حرام جائز ہے، کوئی مسئلہ وہ میں کل پڑھا تھا اس میں نہیں، اس میں وہ بہتر ہے۔ سادہ لباس تو اس کی تو اہمیت ہے، جو سادہ لباس ہے اس کی اہمیت ہے کہ سادہ لباس ہو۔ دوسرا میک اپ اور تزئین کے علاوہ جو انگوٹھیاں ہم لوگ پہنتے ہیں نمائش کے لیے، ہاں وہ بھی، خواتین جیسے آپ جناب نے گھڑی پہنی ہے، اگر یہ گھڑی آپ لوگ پہنتے ہیں خوبصورتی کے لیے، اچھا لگنا کے لیے، یہ ساری چیزیں آپ اتار دیں، کوئی چیز احرام کی حالت میں آپ کے ہاتھ پہ، ہاں وہ تو میں نے پہلے کہا کہ ہر وہ کام جو تزئین و آرائش کا موجب بنے نا تو وہ درست نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں، اس سے آپ پرہیز کریں۔ آپ کا ایک خاص مقام ہے، اپنے مقام کو دیکھتے ہوئے سادہ لباس، سادہ غذا۔ پھر آپ چونکہ جاتے رہتے ہیں، ہمارے زائرین کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ابھی تو آپ کی پوری فیملی، آپ کو قافلہ نہیں ہے، ورنہ بڑے مسائل ہوتے ہیں، وہاں کھانے کے لیے جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں، کمرے میں اس کا بستر اچھا ہے، میرا بستر اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس حد تک میں نے لڑائی دیکھی ہے جی، ان کے کمرے کا واش روم تو اچھا ہے، ہمارا اتنا اچھا نہیں ہے۔ اب وہ سالار کے ساتھ، آپ وہاں مہمان ہیں، وہ ہمارے جو بزرگ علماء تھے یا معصوم ہستیاں کتنے مشکل سفر کر کے جاتے تھے وہ۔ ابھی تو آپ بیر جائیں گے وہاں پہ بہترین بسیں، بہترین ہوٹل، یہ مشکلات جتنا آئیں گے اتنا آپ کے وہ زیادہ ملے گا آپ کا ثواب۔ باندھ سکتے ہیں طریقے سے، میں اگر آپ دیں میں آپ کو باندھ دیتا ہوں نا، کہ آپ کے لیے ہوگا نا مردوں کو۔ نہیں کرنا ہے آپ نے، موبائل نہیں کرنا ہے۔ اس کے بعد جب آپ آئیں دوبارہ تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ ہاں جی
نہیں آپ نے پہننا پورے جرابیں پہنے آپ کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے ہے صرف. ٹانگیں تھوڑی سی آپ لوگ بند کھول ہاں دیں گے کیونکہ اگر آپ ٹانگیں بند کریں گے تو یہ بالکل ساتھ آ جائے گا بعد میں چلنے کے لیے. ہاں ٹھیک ہے. یہ آپ نے کیا، اس کو آپ نے یہاں سے اب اس کو خالی ہاں بعد میں پکا ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. اب اس کو آپ جیسے مرضی کریں گے کرتا ہوں. ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ طریقہ. اب آپ کو چلنے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اتنا ہی بالکل. ہوتا ہے کہ آپ کا چلنے کے لیے پریشانی آپ کو ہوگی. ایک بار دوبارہ دیکھ لیجیے گا. زیادہ سمپل آپ نے ٹچ کی، ٹانگیں کھولنی، اس کو کراس کر کے سائڈ پہ، اس کو کراس کر کے دوسری سائڈ پہ، یہاں سے اس کو بینڈ کیا اور آپ اوپر سے بھی فرنٹ سے بھی اس کو تھوڑا سا ایسے کر لیں گے پکا ہو جائے ایسے گا. کر لیا. یہ پکا ہو گیا. عموماً اس کے اوپر بیلٹ لوگ مانتے ہیں، بیلٹ باندھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دوسری چادر پہ صاحب میں آپ کے سامنے اس لیے کروں گا یہ کہ ٹھیک ہے. میری تو کوئی نہیں کون دوسری چادر آپ نے بس یہ کرنا. ہاں اس سے کندھے پہ بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے کندھے پہ بھی ڈال کر سکتے لیں، ہیں. کندھے کے اوپر ڈال دیں. ہاں ایسے جیسے آپ کو ایزی ہو کوئی وہاں مسئلہ. پہ جو سنی حضرات ہوتے ہیں عموماً وہ ہاں ایسے ایک بالو ڈال نکالتے ہیں. یہ ہمارے یہاں نہیں ہے. کیا میں پچھلی دفعہ جب گیا نا تو اہل سنت کر رہے تھے نا، وہ کہتے تھے یہ اس طرح کرے، وہ نہیں پتا مطلب یہ اہل تشیع ہے. میں سر ایک بار پریکٹس کروا دوں سارا. جی یہ جو ہے آپ کا یہ جو کونا ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ خانہ کعبہ کا آپ کا ماڈل ہے. یہ جو کونا ہے آپ کا یہ ہے یہاں پہ اس کونے سے سامنے آپ کے پاس جو کارنر ہے، جیسے وہ دیوار کا کارنر ہے، وہاں پہ ایک لائٹ لگی ہوئی ہے گرین لائٹ. وہ نشاندہی ہوتی ہے. یہ جو لائٹ ہے آپ کا، یہ جو ڈائگنل بند ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں اس سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے اپنے طواف کی. یہاں سے آپ شروع کریں گے، اس سے پہلے آپ اپنی نیت کر لیں گے اور یہاں سے آپ چکر لگانا شروع کریں گے. یہاں پہ آپ کا مقام ابراہیم ہے. فرض کریے آپ مقام ابراہیم اس کے درمیان، یہ مقام ابراہیم ہے. اس مقام ابراہیم اور خانہ کعبہ کے درمیان چکر لگانا ہے اس طریقے سے کہ یہ آپ کا جو ہے پندہ جو ہے وہ یہاں سے ہٹے نہیں. ہمارے پاس جو ساروں سے زیادہ غلطی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب چکر لگا کے یہاں پہ ہم آتے ہیں تو جتنے ہمارے نارملی جو سنی بھائی ہوتے ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف ہاتھ کر کے دونوں ہاتھ یوں کر دیتے ہیں، دونوں ہاتھ کر کے کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر. اب جب وہ یوں کرتے ہیں تو ان کا کاندھا جو ہے وہ ہٹ جاتا ہے خانہ کعبہ سے اور جو سینہ ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف آ جاتا ہے. یہاں پہ آپ کا جو ہے وہ طواف جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے. جب بھی آپ نے آنا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھی ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جناب آپ کا جو کاندھا ہے وہ نہ ہٹے. ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے خالی آپ بسم اللہ اللہ اکبر کریں اور اسی طریقے سے کرتے جائیں. آپ نے 7 چکر اپنے کمپلیٹ کرنے ہیں. پھر لیٹس سپوز آپ کو بتایا 7 چکر یہاں پہ آئے ہیں. یہاں پہ اگر آپ کا وہ ہے مقام ابراہیم ہے تو یہاں سے آ کے باہر نکل گئے. مقام ابراہیم سے باہر نکلنا. مقام ابراہیم کے پیچھے آپ نے نماز پڑھنی ہے. آگے خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم بھی ہے، جہاں پہ آپ کو اس کے قریب ترین جگہ ملے گی آپ پیچھے آ کے اس کے نماز پڑھ لیں گے. 2 رکعت نماز عمرہ مفردہ کے طواف کی نماز پڑھتا ہوں قربت اللہ. آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. اس کے بعد ہم لوگوں نے جو لائٹ آپ کو دکھائی تھی، آپ کو لائٹ بتائی ہے کہ بالکل جو حجر اسود ہے، حجر اسود کے پاس لائٹ ہے آپ کی. آپ نے اس لائٹ کی طرف چلے جانا ہے. یہاں سے ہم اس لائٹ کی طرف جائیں گے، وہاں پہ ہمارے پاس صفا ہے. ہم صفا پہ پہنچیں گے. وہ نشاندہی ہوتی ہے سب کو نشاندہی ہے. صفا سے مروہ یوں ہے کہ یہاں سے ایک چکر گیا، صفا سے یہ مروہ پہنچے، ایک چکر ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. یہاں سے دوسرے واپس آئے، یہ دوسرا چکر کمپلیٹ ہو گیا. اس طریقے سے البتہ وہ ون وے ہے، آئیں گے ادھر سے جائیں گے 7 بنا ہوا ہے. 5واں 6واں اور واپس یہاں سے شروع کیا، وہاں پہ آپ کا لاسٹ چکر وہاں پہ ختم ہو جائے گا. پھر وہیں پہ آپ نے تکفیر کی نیت کرنی ہے اور اس کے بعد وہاں پہ ہماری تکفیر ہو جائے گی. تکفیر کے بعد ہمارے پاس جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. جب ہم تکفیر کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم اگر ہمیں واپسی کا مثال کے طور پہ جیسے ہے کہ پرابلم بنتا ہو اور واپس نہ جا سکے ہوں تو ہمارے اوپر سے احرام کی تمام پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں.
اب ہم لوگ احرام اتار سکتے ہیں، ہوٹل میں جانا ہے تو ہوٹل میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ فوراً طواف النساء کر کے جائیں. طواف کریں. اور اگر طواف نساء آپ نے مکمل کر دیا تو اب آپ کا عمرہ کمپلیٹ ہو گیا، اب آپ آرام سے اپنے ہوٹل میں جائیں اور وہاں پر رہ سکتے ہیں. ہاں پھر جب دوبارہ آئیں پھر آپ سیلفی بنائیں، فوٹو، چلو ایک ہوتے ایک زندگی کا یادگار. پھر آپ آئیں خانہ، اچھا پھر آپ نے واپس آ کے وہ جو دیوار شک ہوئی ہوئی ہے اور مومن وہاں جائے اور اس کو مس نہ کرے، یہ اس کو چومے. حجر اسود کا خیال کرنے کا رش ہونا، کسی کو دھکے لگا کے دینا اور وہاں پہ چومنا، اس کی قطعاً اجازت نہیں. آپ کو آرام سے موقع ملتا ہے تو بوس کر لیں، نہیں تو دور سے اگر آپ ایسے اشارہ کر لیں تب بھی آپ کو حجر اسود کو بوسہ دینے کا ثواب مل جائے گا. کسی کو تکلیف دے کے وہاں پہ آپ اللہ اکبر، اب بھی پتہ نہیں رش نہیں ہوگا حج کے موقع پہ تو. اچھا روز صبح چینل لگا ہوتا ہے، آپ لوگ شاید آج کل چینل ہاں چیک کرتے ہیں، جی اس پتہ لگ جاتا ہے. ورنہ وہ کا چینل ہے آپ کے پاس میں ٹیبل پہ 1 نمبر پہ جی 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 اس کا بھی وہی طریقہ ہوگا جو پہلے والے. اس میں صرف 2 کام ہوں گے، طواف اور 2 رکعت نماز طواف بس. باقی کو ہاں باقی اس کے بعد صحیح نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. 7 چکر کاٹیں گے طواف النساء کی نیت سے، اس کے بعد 2 رکعت نماز طواف النساء، بس یہ آپ کا طواف النساء ختم ہو جائے گا. چیز خیال رکھنی ہے کہ اگر میں نے عمرہ ابھی اپنا کمپلیٹ نہیں کیا اور میں نے اپنی تقسیم نہیں کی تو میں آپ کی تقسیم نہیں کر سکتا. نہیں وہ پہلے حساب اپنی کریں گے نا، پھر ہمارے پاس وہ ایک بندہ کر لے گا باقیوں کے پھر مطلب پہلے بندہ اپنی تقسیم کر کے اگر میں نے اپنی کی ہوئی ہے تو میں آپ کی کر سکتا ہوں، ورنہ میں آپ کی تقسیم نہیں کر سکتا. آپ پہلے اپنی کاٹ کے نا پھر سب کے آپ نے کاٹنا، یہ نہیں. اب ہمارے حجام ہو گیا. اللہ کے گھر میں میں آپ سب کا حجام ہوں. ادھر ہی نا اللہ کے گھر کی بات ہے، ادھر کی طرف کر رہے ہیں ہم نے ابھی آپ بات کرتے ہیں. میں اس کا بھی ساتھ لے جاؤں گا. نہیں وہاں کینسی پچھلی دفعہ تو پڑی ہوئی تھی آپ نے. چلو سر لے کے جائیں گے دوبارہ جو طواف کرتے ہیں بار بار کرتے ہیں جی جی تو اس کی ذرا دفعہ نیت بتا دیجیے. ایسے ہی کر سکتی ہیں، ایک پہلے اپنا کر لیں. جی جی ایسے عموماً وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی آپ آ جائیں ہم آپ کی کرتے ہیں، وہ ایک ایک ریال لیتے ہیں آپ سے، ان سے آپ نے نہیں کروانا کیونکہ انہوں نے اپنا عمرہ نہیں کیا. وہ ٹھیک ہے ہاں ٹھیک ہے، آپ خود ایک خاتون کاٹ لیں گے نا اپنے، باقی کے وہ کاٹ لیں. آپ لوگ میں کر دوں گی میڈم آپ کے حوالے سے بھی میڈم ہمارے یہاں کیونکہ ایک جو ہے وہ اہل سنت سے ہیں، جو طواف نساء ہے نا یہ فقہ جعفریہ، باقی 5 آپ کے جو عمرے کے ہیں وہ اہل سنت کے حوالے سے وہ 5 کے 5 اعمال ہیں، باقی جو 2 ہیں طواف نساء اور یہ ایکسٹینشن ہے فقہ جعفریہ کے. بس وہ میں نے کہا آپ کو بتا دوں آپ کے نالج میں بھی تاکہ ڈفرنس آپ کو پتہ ہو. یہ بھی ہوتا ہے نا کہ اگر کچھ آپ نے اضافی کر لیا تو اس میں حرج نہیں ہوتا، کم نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کر لیتے ہیں آپ کی فکر میں نہیں ہے لیکن ان کے یہاں ایک ساتھ نظریہ ہو رہا ہے جو اہل سنت ہے نا، ان کے یہاں الوداعی طواف جو ہوتا ہے، کیونکہ اس میں میری ہمارے یہاں مولانا صفدر چشتی صاحب ہیں پڑوسی، ان سے بات ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتے لیکن وہ الوداعی طواف لازمی کرتے ہیں. وہ الوداعی طواف کو غالباً اس سینس میں لیتے ہیں. ان کے یہاں الوداعی طواف ہے، جب آپ لوگ ختم کرتے ہیں وہاں سے مکہ چھوڑیں گے تو الوداعی طواف کر کے اس میں بھی یہی دیکھا کہ الوداعی طواف جو ہے نا وہ دیکھیں نا، وہ تو صاف ہے جب آپ جائیں گے تو آپ نے ایک الوداعی زیارت مسجد نبوی کی کرنی ہے، خانہ کعبہ کے آخری طواف کریں، 2 رکعت نماز طواف، پھر وہاں پہ وہ جو دعاؤں کی کتابیں ہیں، اے اللہ یہ میرا آخری عمرہ نہ ہو، اے یا رسول اللہ یہ میرا آخری آپ کی زیارت نہ ہو. یہ دعائیں آپ کو ساری موبائل میں مل جائیں گی، وہ بھی آپ کے پاس ہے نہیں تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا. اور پھر اس کے علاوہ جو آپ کی زیارات میں 1-2 نقطے ضرور بتاؤں گا. دیکھیے معصومین علیہ السلام کی زیارات کے لیے آپ نے کربلا نجف جانا ہے، آپ نے ایران جانا ہے. ہمارے مومنین کے درمیان زیارت کا مطلب ہوتا ہے جا کر جالی کو چوم لینا، جبکہ صرف اس کو زیارت نہیں کہتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ ہے، وہ ہماری باتیں سنتے ہیں، وہ ہماری سب کچھ، وہ ہم ان کے ساتھ توسل کرتے ہیں. آپ نے جب کسی معصوم کی زیارت پہ جانا ہے تو ایک تو جلد بازی نہیں کرنی، پہلی زیارت کے لیے سیلفی موبائل کوشش کرنی اپنے ہوٹل میں رکھ کے جائیں.
پہلی زیارت پہ آپ کو وہ سیلفی کا ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے، فوٹو بنانے کا ہوش بھی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آداب زیارت کی ضروریات کرنی، جب آپ اندر داخل ہوں اذن دخول ہے، وہ باہر سے آپ کو زیارت نامے مل جاتے ہیں، وہاں لکھا ہوتا ہے اذن دخول، داخل ہونے کا، وہ اذن دخول پڑھیں۔ پھر جیسے وہ طریقہ بتائے اندر جائیں، ضریب پہ نگاہ پڑے، دعا مانگے، پھر وہاں کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے وہ زیارت نامہ پڑھنا ہے، ہر معصوم کا زیارت نامہ آپ کو وہاں مل جائے گا، پڑھے ہوتے ہیں۔ زیارت نامہ پڑھیں، ایک بندہ پڑھے باقی سارے سنیں، وہ اور خوبصورت ہو جائے گا۔ ایک بندہ آرام سے پڑھے باقی سارے سنیں۔ جب زیارت نامہ پڑھ لیں 2 رکعت نماز زیارت پڑھیں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھ لی، دعائیں مانگ لی، اب آپ زری کے پاس جائیں اور جالی کو پکڑیں، چومیں، وہ زیادہ وہ بہتر ہے۔ بعض لوگ یہاں اتنے مشکل سفر کر کے جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ زیارت نامہ نہیں پڑھتے ہیں، بس ان کو وہ کہتے ہیں میں نے جالی کو پکڑ لیا کافی ہے۔ عراقیوں کی ایک سیرت ہے، خاص طور پر رشت جب ہو تو وہ عراقی جب آتے ہیں مولا کے مثلا کربلا میں ہے، سامنے مولا کا روزہ ہے، بس یہی سے سلام زیارت کر کے واپس چلے جاتے ہیں تاکہ دوسرے کو موقع ملے۔ یہ جذبہ بھی تو ہونا چاہیے نا، وہاں پر بھی خاص طور پر آپ کو رش ملے گا مشہد الرضا حضرت امام رضا علیہ السلام کے پاس، وہاں پہ آپ نے کسی کو کوہنی مار کر، کسی کو دھکے دے کے، اگر آپ دیکھتے ہیں بھی آپ کے لیے مشکل ہے، زیارت آپ کی ہو گئی ہے، آپ ان کے اندر روزے میں پہنچ گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، زیارت نامہ پڑھ لیا، آپ کی زیارت ہو گئی ہے۔ موقع ملتا ہے تو بسم اللہ، نہیں تو وہ آپ کی زیارت میں کمی نہیں ہوگی۔ عمرہ میں یہی ہوتا ہے نا، دھکے دے کے بندہ کوشش کرتا ہے کہ جا کے کھانا کھاؤ۔ وہ بھی نہ، وہ بھی آپ نے یہ کوشش کرنی ہے آپ کے پورے سفر میں کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی نقصان نہ ہو، آپ کی وجہ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ اور یہاں سے جب آپ جائیں تو کوشش کریں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں، میں بھی اسی ماحول کا حصہ ہوں، اختلافات ہوتے ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، والدین ان کے رشتہ دار، کوشش کریں ایک کال کر کے ان کو راضی کر کے رہیں، کیا پتہ ہوتا ہے زندگی کے لیے ہو سکتا ہے آخری سفر بھی، اللہ تعالیٰ تو بہتر جانتا ہے۔ خصوصاً والدین اگر کسی کے ناراض ہوں تو پھر بہت مشکل ہے زیارت کا قبول ہونا، بھی میں آپ کو کلیئر بتا دوں، کسی کے والدین ناراض ہیں اور وہ زیارت کے لیے جائے تو بہت مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کربلا جائیں، امام حسین علیہ السلام کو سلام کریں، اندر سے آواز ہے کہ ماں کو راضی کرتے ہیں، باپ کو راضی کرتے ہیں۔ کوشش کریں جب جانے سے پہلے، جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کی قبروں پر چلے گئے، ماں باپ ان کی قبر کی جا کر دعا مانگ لیں، ان سے کہیں کہ ماں آپ کی نیابت میں جا رہے ہیں، آپ کے نائب بن کے جا رہے ہیں۔ یہ سفر زیارات میں پورے سفر میں آپ کی ایک نماز بھی قضا نہیں ہونی چاہیے۔ سر جہاز میں اگر نماز کا ٹائم ہو جائے وہ یہ قبلہ رخ تو وہاں ایک دفعہ جو اگر وہ فلائٹ آپ کی قطر والے ان کی مگر کی نماز عشاء کی ہمیں ہر ایک جہاز میں، وہ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں نا، یہ جو مسلمان ممالک کی ہے نا، یہ وہ بتا دیتے ہیں کہ قبلہ کا رخ کس طرح سے ہے۔ وہ جو 2 جگہ ایک مخصوص بنی ہوتی ہے تھوڑی سی درمیان میں، وہاں آپ پڑھیں، اگر وہاں ممکن نہیں ہے تو جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پڑھ لیں، لیکن بہتر ہے بعد میں جب موقع ملے ان کی قضا بھی کر لیں، بعد میں ان کی آپ نے قضا بھی کرنی ہے، نماز آپ کی مس نہ ہو۔ اور کوشش کرنے پورے آپ جتنے بندے جا رہے ہیں آپ کی ہر نماز اول وقت میں ہو۔ آپ نے جو مشی پہ گئے ہیں وہ منظر یادگار ہوتا ہے، جیسے دنیا ہزاروں لاکھوں بندے جا رہے ہیں، لاکھوں، اذان کی آواز آتی ہے آپ کو روڈ پہ کوئی بھی نظر نہیں آتے، صفیں بچ جاتی ہیں، سب اول وقت میں نماز۔ اول وقت میں اگر آپ نماز کی عادت وہاں سے ڈال کے آنا تو آپ کی زیارت مکمل ہے۔ کسی کو آپ تکلیف نہ دیں۔ اچھا وہاں مومنین 10-10 روپے کے لیے حساب کر رہے ہوتے ہیں، کوشش کریں اگر آپ کا زیادہ خرچہ ہو، ہر شخص یہ کوشش کرے میرا زیادہ خرچہ ہو۔ اچھا وہاں پہ ہوٹل کی بکنگ ہے، ان سے لڑنا نہیں ہے، وہ کہیں گی 200 لوگ آپ کہیں گے نہیں 150، وہاں یہ اس سے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک مناسب کر کے دے دیں، وہ جو آپ کا خرچ ہوگا وہ اس کا ثواب ہوگا۔ جو آپ سے وہ سالار لڑ رہے ہوتے ہیں ہوٹل والوں کے ساتھ، بس والوں کے ساتھ، باس تکرار نہیں، باس تکرار نہ کریں، جتنا آپ کا خرچ ہوگا یہ آپ کا بینک میں جا رہا ہے، یہ 1-1 روپے آپ کا بینک میں جا رہا ہے۔ اور آخری گزارش میں ضرور کروں گا، دیکھیے نماز پڑھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو کے پانی کی شرائط ہیں کہ وہ پانی مباح ہو،
نمازی کے لباس جو پہنتا ہے اس کی شرائط ہے وہ مباح ہو. مباح کا مطلب ہے اس پر کسی اور کا حق نہ ہو. جو جتنا آپ کا پاسپورٹ بنوانے سے لے کر واپسی اخراجات تک، آپ کے راستے کے کپڑے، آپ کی ضروریات کی چیزیں، بیگ، جرابیں، آپ کے جتنے بھی ہیں، ٹوٹل آپ نے حساب کرنا ہے. وہ پیسے آپ کے واجبات اس کے ادا شدہ ہونے چاہیے. یہ بہت ضروری ہے. آپ اتنا خرچہ بھی کریں، بہتر میں آپ کو مشورہ دوں گا جتنے آپ کے یہ خرچ ہوتے ہیں اس کا خمس کا حساب کریں. سارے ابھی نہ دے رہا، نہیں دے سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن حساب کریں کہ اندازہ میرا ایک بندے کا، میرا ٹوٹل خرچہ ہے فرض کریں 2 لاکھ، اس 2 لاکھ کا خمس کا حساب کر لیں. بے شک 2,000 1,000 ابھی آپ دے دیں اس کا، ایک سامنے امام ایک سامنے سادات، تاکہ وہ آپ کا آغاز ہو جائے. اگر میں کسی سے پیسے کسی کے دینے ہوں، چوری کروں، کسی کا حق نہ دوں، ان کے ساتھ لباس خریدوں تو نماز نہیں ہوں. یہ آپ کا قیمتی سفر ہے. جن کے ساتھ میں گیا تھا تو وہ تو ہمیں سب سے پہلے یہ کراتے تھے کہ آپ اپنا خمس ادا کریں ان اخراجات کا کم از کم. تو آپ بھی ضرور، ماشاءاللہ آپ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ضرور اس کا خمس حساب کریں، تھوڑا تھوڑا سا نکال کے چلیں. باقی جب موقع ملے واپسی پہ قسطوں پہ خمس، یہ آپ نیت کریں ان کا ہمیں خمس نکالیں. یہ 5% یہ 5واں حصہ 20%. جو خمس ہوگا اس کے 1 لاکھ پہ 20,000 ہوگا. ٹھیک ہے، اس 20,000 کے 2 حصے کرنے ہیں. 10,000 کسی مستحق ہو وہ اپنے ثواب دین پہ دیں گے، اور باقی 10,000 اپنے مستحق یا ان کے نائب تک پہنچانا دیں گے. تو سر ایک چیز اور بتائیے گا، لکھا ہوتا ہے پانی کے جگہ پہ نا، یہ پانی صرف وضو کے لیے ہے، لشرب فقط لشرب فقط. بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم. وہ اب وہاں پہ آپ وضو نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ حرم کے اندر واش رومز جو ہیں اندر نہیں ہیں، وہ باہر ہیں. لوگ یہ کرتے ہیں کہ جناب اگر مثال کے طور پہ 4 گھنٹے کے لیے اندر بیٹھے ہیں تو وضو ٹوٹ گیا، آنکھ لگ گئی ہے، وہ وہیں سے پانی لیا، پینے والا پانی، اور اسی سے وضو کر دیا. اس میں ذرا اوائڈ کرنا ہے کہ وہ جہاں سر نمازیں جو ہیں مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں باجماعت ہم پڑھ سکتے ہیں. جی آپ نے ان دونوں جگہ باجماعت پڑھنی، نماز اپنی پوری اپنی صرف ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. آپ نے صرف دوسرا قنوت بھی چھوڑ دیں، وہ بھی مستحب ہے، آپ چھوڑ وہ سب چھوڑ دیں. جب تھوڑی سی یہ آپ کے لیے پوچھ رہا ہوں بھائی، دوسری رکعت میں قنوت بے شک نہ کریں، وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں. تو چونکہ انہوں نے نہیں مانگی تو ہم بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ واجب نہیں ہے نا، مستحب ہے. وہ سب چھوڑ دیں، وہ چھوڑ دیں، ان کے ساتھ پڑھیں، یعنی الگ الگ بھی ان کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی پڑھ سکتے ہیں. جو 4 جگہ پر آپ کی نماز پوری بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 جگہ پر آپ قصر بھی پڑھنا چاہے پوری بھی پڑھ. مسجد النبوی کے اندر خاص طور پر جو پرانا حصہ ہے، مسجد الحرام میں، تیسرا مسجد کوفہ میں، چوتھا امام حسین علیہ السلام کی زدی کے قریب والا جو اندر والا حال ہے، تقریباً 15 میٹر کے اندر وہ جو ہے باہر اس جگہ پڑھیں گے تو آپ پوری بھی پڑھ سکتے ہیں. باقی آپ کی نماز قصر ہوگا. جو 4 رکعت کی نماز ہے ظہر عصر اور عشاء کی، وہ آپ نے 2 رکعت کر کے پڑھنی ہے. 4 پڑھیں گے تو باطل ہو جائے گی. واجب ہے قصر پڑھنا. نہیں سر، مسجد نبوی کے اگر بحثین میں وہ پوری پڑھ، وہ قصر ہوگی، وہ قصر ہوگی. جو نہیں ان کی صرف پرانی حصے میں یا پورے حال میں؟ بہرحال احتیاط یہ ہے کہ وہ اندر جو قریب والا ہے نا پرانے جو پرانا، ہاں اس میں وہ آپ مسجد کا شرعی حدود رکھی ہوئی ہاں رکھی ہوئی ہیں. اگر شرعی حدود کے اندر پڑھ رہے ہیں تو وہ کمپلیٹ پڑھیں گے. وہ یعنی وہاں بھی اختیار ہے، چاہے قصر پڑھیں چاہے آپ وہ پوری پڑھیں، اس میں آپ کو بھی اختیار ہے. اور سب بہتر یہی ہے کہ وہاں پہ 5 وقت کو آپ فالو کریں. جی ظہر 2 پڑھنے کے بجائے اپنے 5 اوقات میں نماز پڑھیں جو وہاں پہ آپ نے نماز اپنی پوری خود پڑھنی ہے، مکمل آپ نے اپنی نماز پڑھنی ہے. صرف ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے تو آپ کو ثواب مل جائے گا. ہاں وہاں پہ اگر آپ
ہم تو رکھتے تھے صحیح جگہ. وہ اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے کاغذ رکھ لیں, کاغذ نہیں ہے تو وہ جو خالی وہاں پہ ماربل ہوتی ہے اس پہ کر لیں, مجبوری ہے تو اسی پہ کر لیں آپ. کوئی جو آپ کا مطاف ہے نا اس کے اندر تو سارا ماربل لگا ہوا ہے, وہاں پہ آپ کی صفیں عموماً لوگ یہ کرتے ہیں وہاں پہ کہ وہ اپنا پرنا سا نیچے بٹھا دیتے ہیں 4-5 بندوں کے لیے. آپ ایسی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں جہاں پہ پرنا نہ ہو, اسی ماربل کے اوپر قدرتی پتھر ہے اسی کے اوپر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. چھوٹا کاغذ رکھ لیں. اچھا ایک وہاں اور چیز, جی جی یہ طواف اور سعی کے درمیان اچانک صفیں بچھنا شروع ہو جاتی ہیں نماز کے لیے, تو اگر کسی کے چکر رہتے ہیں تو وہ پھر اس کو کہاں سے کنٹینیو کرے یا اس کو کیا کرے؟ اگر آپ کے 4 چکر ہو چکے, کیونکہ اس نے کندھے کی ڈائریکشن تو ویسے جی ہی, جی, اگر آپ کے 4 چکر ہو گئے مکمل اور صفیں بننا شروع کی رکاوٹ ہوگی تو آپ وہ نماز کے بعد باقی 3 کمپلیٹ کریں گے. لیکن اگر دوسرا ہے, تیسرا ہے, چوتھا مکمل نہیں ہوا, پھر آپ نئے سرے سے دوبارہ آپ کو طواف کرنا پڑے گا. یہی شرط جو ہے اگر خدا نہ خواستہ طواف کے درمیان آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے, اس کے لیے بھی یہی شرط ہے کہ اگر آپ چوتھا چکر پانچواں چکر لگا رہے ہیں, خدا نہ خواستہ آپ کا وضو باطل ہو جاتا ہے تو آپ نے دوبارہ وضو کر کے آئیں گے اور 5ویں چکر سے ہی شروع کریں گے. لیکن اگر 4 سے کم ہے تو پھر آپ نئے سرے سے طواف نئے سرے سے شروع کریں. اچھا سوال. اس طرح اور کوئی سوالات ہیں تو آپ کے, باقی میرا واٹس ایپ نمبر ہے, کافی سارے دوست جاتے ہیں تو آپ کے پاس ہوگا, کوئی بھی کسی سوالات پیش آئیں گے آپ کو تو آپ فوراً رابطہ کر لیں گے. 24 گھنٹے جس وقت بھی آپ چاہیں گے آپ کا سوال آ جائے گا, میں کوشش کروں گا اس وقت آپ کو جواب دیں. سر اس کے ذرا طواف بار بار جو ہے نا وہ نیت ذرا بتا جی, دیجیے. طواف عمر مفردہ کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ جو عام طواف کرتے ہیں اس کی پوچھیں, خود کا خالی طواف کرتا ہوں, فلاں کی اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. لیکن جن کے لیے یہ زبانی لفظ آپ کہنا بھی ضروری نہیں ہے, ویسے ہم دل میں ہو کافی ہے. اگر کسی کے ثواب کے لیے کرتے ہیں آپ دل میں ہو تب بھی کافی ہے. اس کا نام لے نام نہیں, نام دل میں لینا تب بھی, نام لینا چاہے تب بھی ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ دلوں کو تو جانتا ہے. اپنے والد محترم کی نیابت میں طواف کرتا ہوں قربتاً الی اللہ. یہ سوال کر رہے تھے, جیسے سوال کر رہے تھے کوئی آپ کو کوشچن وہ یہی سوال تھا جی کہ اگر کسی کا والد ان کی نیابت میں طواف نام لینا چاہے لے لیں, نام لینا واجب نہیں ہے. اس میں بھی ساری پابندیاں وہی ہیں, ہمیں احرام کی حالت میں ہونا ہے. نہیں, اس میں نہیں ہے. کندھا نہیں ہٹنا چاہیے آپ کا, کندھا نہیں ہٹنا چاہیے. باقی کوئی, باقی تو وہ آپ نے عام لباس میں ہونا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور طواف کی فوراً بعد صحیح کا وہ اگلا سلسلہ شروع ہوتا ہے کچھ وقت کے بعد. کوشش کریں فاصلہ نہ دیں. عمرے میں تھک گئے کچھ دیر کے لیے بیٹھ جائیں, کوئی بات نہیں. تھک گئے نا, اگر مثلا عمر مفرد میں تھک گئی ہے طواف کے بعد, تھوڑی دیر بعد 2 رکعت نماز طواف النساء طواف پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے کوئی مسئلہ نہیں. پھر ایک اور چیز کہ صحیح کے کوشش اندر کریں گے کنٹینیو ہاں چلے. کنٹینیو. طواف کے اندر تو وضو شرط ہے. اگر خدا نہ خواستہ صحیح کے درمیان آپ کا جو ہے وضو باطل ہو جاتا ہے تو وہاں پہ شرط نہیں ہے, وہاں پہ آپ مکمل بھی کر سکتے ہیں. لیکن اگر جگہ مل جائے آپ کو وضو کرنا ہے تو افضل یہی ہے کہ آپ وضو کر دیں. لیکن وہاں پہ اگر وضو کے بغیر بھی آپ آ جاتے ہیں صحیح میں تو آپ کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد آ جاتے ہیں مدینہ میں مسجد نبوی میں, ان کے متعلق کچھ آپ تھوڑا سا وضاحت کریں. وہی ایک تو وہی دیکھیں, ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہستیاں زندہ ہیں, ہماری بات سنتی ہیں, ہمارا توسل ہوتا ہے. وہاں پر بھی جب روزہ رسول پر بھی جو پہلی نگاہ ہے وہ معمولی نہیں ہے, اور روزہ رسول کے اندر جب آپ جائیں تو وہاں پر بھی کوشش کریں وہ جو باب جبرائیل کی طرف جگہ ہے نا پیچھے, وہاں جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں وہاں پڑھیں. وہ جناب سیدہ کا گھر, مولا علی کا گھر اصل وہیں پہ تھا. سامنے وہ آپ کو وہ ممبر رکھا ہوگا سینٹر میں, اس ممبر کے بائیں سائڈ پہ جو پیچھے جگہ ہے وہ اصل قدیمی مسجد ہے. وہاں پہ زیادہ نمازیں پڑھیں, جتنے تلاوت کر سکتے ہیں قرآن پڑھیں, ٹھیک ہے. اور پاک پیغمبر کے روزے کے سامنے کے آپ کو گزاریں گے اندر, ٹھیک ہے. وہ جانب کی طرف دعا بھی نہیں مانگنے دیتے, تو وہاں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کھڑے ہوتے کیا ضروری الجھنے ہم سے. بعض ہمارے وہ ان کو نہیں ہے احساس ان چیزوں کا, وہ آپ تک الجھیں گے تو وہ آپ کو اندر جیل میں بھیجیں گے, وہ ایسا. اچھا, یہ جو اگر آپ جا رہے ہیں ویسے ہدایات, یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی دیسی دوائی ہونا یہ نہ لے جائیں.
بالکل نہ لے جائیں، بالکل نہ لے جائیں ٹیبلٹ ہمارے ساتھ، وہ ہمارے سالات چیختے رہے کہ نہ لے جائیں، وہ کوئی شوگر کی گولیاں جیسی بنی تھی تو وہاں پہ ایئرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا گیا. 2 دن کے بعد ان کا ٹیسٹ ہوا ہے، وہ جو گولیاں تھی وہ کہتے ہیں منشیات ہیں، یہ جو بیڑا وغیرہ ہے، نسوار ہے، یہ اس طرح کی چیزیں یہ ان کے ہاں یہ وہ شمار ہوتا ہے، یہ منشیات ہے. لہٰذا جو باقی میڈیکل آپ کی ٹیبلٹ ہے وہ ٹھیک ہے، وہ ایک شاپر میں کوشش کریں آپ کی ٹیبلٹ دوائی ایک ہی جگہ پر ہو، وہ تلاشی کریں، نشاندہی وہ ساروں کے پاس آج کل تو وہ نظر آ جاتا ہے. یہ اس طرح کی کوئی دیسی دوائی آپ نے نہیں لینی. پھر سعودیہ کے لیے خاص طور پر گزارش کروں گا، اپنے سامان کی حفاظت کرنی ہے، اپنا سامان کسی کے سپورٹ نہیں کرنا ہے. آپ کا سامان ہر وقت آپ کی آنکھوں کے سامنے رہے، کوئی چیز آپ کے سامان میں بھی رکھ سکتا ہے. سعودیہ کا قانون ہے جس کے بیگ سے کوئی منشیات پکڑی گئی وہ یہ نہیں پوچھیں گے کسی اور نے رکھا ہے، وہ خود ان کی مقدار ہے، اس کے بعد وہ سارا قلم کر دیتے ہیں. یہ معمولی بات، اس پہ اہمیت دینی، اپنے سامان کی نگرانی کرنی ہے. خواتین بھی آپ کے ہینڈ بیگ ہیں. اچھا، طواف کے دوران بہت زیادہ چانس ہوتا ہے آپ کے پرس چوری ہو جائے گا. طواف کے دوران شیطان وہاں بھی موجود ہوتا ہے. طواف کے دوران کبھی بھی پیسے زیادہ لے کے نہ جائیں. میرے خیال میں ہوٹل میں آج تک نہیں ہوا کہ پیسے چوری ہوئے. آج تک ہمارے 40 دن رہے، جتنی دفعہ باقی بھی گئے، ہوٹل میں آپ اپنی سیو کر کے جائیں، وہاں پیسے زیادہ نہ لے جائیں کسی صورت میں بھی. وہاں بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں خواتین کا پرس چوری ہو جائے گا، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. پرس سے پیسے نکال لیتے ہیں، قیمتی سامان وہ نکال لیتے ہیں. اور طواف کے دوران آپ کی جیبیں، یہ تو وہاں پر باقاعدہ وہ آپ خود دیکھیں گے، وہ خالی پرس جو ہے نا وہ باہر پھینک رہے ہوتے ہیں، مطلب پیسے نکال لیتے ہیں، خالی پرس پھینک کے چلے جاتے ہیں. طواف کے دوران اس احرام میں بھی آپ کے وہ بندے چور ساتھ ملے ہوتے ہیں، آپ حیران ہوں گے. یہی صورتحال آپ کو باقی مقدس جگہوں پر بھی ہو سکتی ہے. موبائل اپنے کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، اپنا موبائل اپنے پاس صحیح طریقے سے رکھنا ہے. وہ بڑے تجربہ کار ہوتے ہیں، جو چور ہوتے ہیں ان کو بڑا ایکسپیرینس ہوتا ہے اس سلسلے میں. تو اپنی نقدی، وہاں پر کوئی پرابلم کاغذات کا بن جائے، بڑی مصیبت ہوتی ہے. تو کسی سے کوئی چیز واقع لے کر نہ کھائیں، ٹھیک ہے. عراق میں آپ جاتے ہیں، وہ جو نیاز تقسیم ہو رہی ہے وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا ہے. بہرحال عراق میں ٹھیک ہے حالات، وہاں پہ کوئی مسئلہ. کوشش کریں اپنا جو آپ کھائیں، اپنا پیئیں، آپ کی ہر چیز آپ کی نگاہ کے سامنے ہو. اپنے کاغذات اور اپنے کرنسی کی آپ نے خود حفاظت